360 में। कोरोना वायरस की वबा, आलमी मईशत भी मुतासर होने लगी। बहुत टाइम के बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, तो हम अब यही चाहते हैं कि अब ये हड़ताल नहीं हो और हम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में स्कूल खुल गए, तालिब इल्म क्लासों में लौटने पर खुश। और एक अमरीकी कंपनी लोगों को दाग धब्बों वाले फल सब्जियां क्यों खिला रही है? आलमी मईशत का इंजन कोरोना वायरस के सबब रुक न जाए, बैनुल-अक़वामी मंडियों में परेशानी की लहर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। इटली से अब कोरोना वायरस यूरोप के दीगर मुल्कों में भी फैलने लगा है। ताहम फ्रांस, जर्मनी और इटली ने फिलहाल अपनी सरहदें खुली रखने का ही फैसला किया है। अब तक इस मोहलिक वायरस के केसेस दुनिया के कमोबेश 40 मुल्कों में सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के सभी हमसाया मुल्कों चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। जबकि अगर लार्जर रीजन को देखा जाए तो नेपाल, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में भी ये वायरस सर उठा चुका है। अब तक आलमी सतह पर इस वायरस के बायस कम अज़ कम 2700 अमवात वाक़ हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 78,000 अफराद कोविड-19 मरज़ का शिकार हैं। और माहिरीन सेहत का यही कहना है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के अब एक आलमी वबा बनने का ख़तरा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस इंसानी सेहत के लिए तो एक ख़तरा बनकर उभरा ही है। इस मरज़ का असर स्टॉक मार्केटों पर भी नज़र आने लगा है। इससे पहले कि हम आज बैनुल-अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस के मुआशी असरात का जायज़ा लें, चलते हैं अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में वाक़ मुल्क के सबसे बड़े और तारीख़ी चाइना टाउन, जहाँ बहुत से छोटे कारोबार भी अब कोरोना वायरस के असरात महसूस कर रहे हैं। नदीम याकूब की रिपोर्ट। यहाँ चाइना टाउन में बज़ाहिर जिंदगी मामूल के मुताबिक है, लेकिन ऐसा है नहीं। कोरोना वायरस की वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है। पिछले माह बिजनेस अच्छा था, मगर ये माह बहुत खराब जा रहा है। तकरीबन 10 से 13% ग्राहक कम हो गए हैं क्योंकि लोग वायरस से खौफजदा हैं। सैन फ्रांसिस्को आने वाले सयाहों में गोल्डन गेट ब्रिज और चाइना टाउन यकसा मकबूल हैं। ताहम कोरोना वायरस के बायस यहाँ रेस्टोरेंट्स के अलावा सोवेनियर बेचने वाली दुकानों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बिजनेस बहुत सुस्त हो गया है। वायरस की वजह से लोग चाइना टाउन नहीं आना चाहते। लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ रहने वाले बहुत से लोग चीनी हैं, मगर वो चीन में नहीं रहते। यहाँ वायरस नहीं है, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। वायरस की वजह से चीनी खाम माल और बरामदात में कमी आई है, जिसका असर दुनिया भर की मईशतों पर पड़ रहा है। ताहम चाइना टाउन में एक दुकानदार कहती हैं कि चीन में फैक्ट्रियां बंद होने और सफरी पाबंदियों की वजह से फिलहाल उनकी मसनूआत में कमी नहीं आई। दरअसल हमारी मसनूआत के सप्लायर्स शायद मेक्सिको या किसी और जगह से हैं, सब चीन से नहीं। हमारा सामान तो वायरस से बहुत पहले से यहाँ पहुँचा हुआ था। ये बहुत महफूज है। चाइना टाउन में मौजूद चाय की दुकान पर काम करने वाले चाय के एक माहिर कहते हैं कि चीन के साथ तिजारत में खलल उनके लिए बायसे तशवीश नहीं, बल्कि बाकी बिजनेसेस के बरक्स चाय में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा हुई है। असल में हमारे ग्राहकों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है, क्योंकि बहुत सी चीनी चाय दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वायरस का वैक्सीन चूँकि अभी दस्तयाब नहीं, इसलिए लोग सेहतमंद रहने के लिए चाय का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। इसके बावजूद लोगों में वायरस का खौफ मौजूद है। शहर की इंतजामिया का कहना है कि वो शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है। मैं चीन के इलाके वुहान से 6,500 मील दूर यहाँ सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हूँ। जदीद ज़राए आमदोरफ्त की वजह से जहाँ एक तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत में आसानी है, वहीं जो मुख्तलिफ तरह के वायरसेस हैं वो भी बआसानी दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसीलिए जो कोरोना वायरस है उसका असर यहाँ चाइना टाउन में भी महसूस किया जा सकता है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। अब कोरोना वायरस आलमी सतह पे माशी सरगर्मियों को कैसे मुतासर कर रहा है, इस बारे में मालूमात लेके आए सदुल्ला खालिद। असद, हमने देखा कि इवन छोटे कारोबारों के पास भी लोग जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आलमी जो मार्केट्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं?
سارا سینٹیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ کے لیے, اور چھوٹے ٹریڈ سے لے کے ہم بڑے ٹریڈس پہ اگر جاتے ہیں تو ورلڈ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 3 دنوں میں اب تک $3 ٹریلین جو ہیں وہ مارکیٹ میں کم ہوئے ہیں, اور پچھلے 2.5 مہینے کی کم ترین سطح ہے یہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی. سو سنس لاسٹ ویک اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے مارکیٹس میں سرٹنلی 5th اسٹریٹ ڈے تھا کہ مارکیٹس ڈاؤن سائڈ پہ ہیں, اسٹارٹنگ فرام نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, اگر ہم لنڈن اسٹاک ایکسچینج پہ بھی چلے جائیں, یورپین اسٹاکس کر لیں, امریکن اسٹاکس کر لیں, آپ ایشین اسٹاکس میں چلے جائیں, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں 5.8% کا ڈکلائن ہے, لنڈن اسٹاک ایکسچینج ہم نے تقریباً 4% کم ہوتے دیکھی ہے, ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج میں 3.5% کے لگ بھگ کمی ہے. سو اوور آل جو ٹرینڈ ہے اسٹاکس میں وہ کنٹینیوسلی ڈاؤن سائڈ پہ ہے, جس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی ٹریڈس دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ایئر ٹریول خاص طور پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے, لوگوں نے ٹریول کرنا بند کر دیا ہے, ایک فیئر فیکٹر ہے بہت زیادہ جو ہمیں نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے اگر ہم اوور آل لاسز دیکھتے ہیں تو $27.8 بلین کے لاسز جو ہیں گلوبل ایئر ٹریفک اس وقت کیلکولیٹ کر رہی ہے, ایٹا کی جانب سے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم صرف چائنا کے جو وزٹرز امریکہ آتے تھے ان کا ہی ایک نمبر دیکھ لیں تو اس میں 30% کا ڈاؤن فال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 2020 میں, جو کاسٹ کرے گا امریکن اکانومی کو آلموسٹ $6 بلین. تو کافی بڑے بڑے نمبرز ہیں اور کافی اسکیری نمبرز ہیں, اور اگر ہم چین کی انڈسٹری دیکھیں تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہو اگر تو کافی امپیکٹ ہوئی ہے اس سے. سو چائنا کو گلوبل جو اکانومی ہے اس کا پروڈکشن ہاؤس کہا جاتا ہے, سب سے بڑا انجن ہے. خام مال ہو یا تیار شدہ مال ہو, طرح طرح کی پروڈکٹس چائنا سے دنیا بھر میں بھیجی جاتی ہیں. سپلائی جو ہے گلوبل گڈز کی اس پہ کس قسم کا اثر پڑنے کا امکان ہے؟ سپلائی پہ کافی حد تک اثر پڑا ہے. جو جتنا کارگو ہے, جو وائی ایس سی جو ٹریڈ ہوتا ہے بیسیکلی 80 to 90% جو دنیا کا ٹریڈ ہے وہ وی ایس سی ہوتا ہے, سمندر کے راستے سارا یہ ٹریڈ ہوتا ہے. اگر اس ٹریڈ میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ڈاؤن فال نظر آتا ہے. جو امپیکٹ اب تک ہم نے دیکھا ہے 2.2% کی گروتھ اس وقت فورکاسٹ کی جا رہی ہے ورلڈ میری ٹائم انسٹیٹیوشنز کی جانب سے, جو کہ 2.5 تھی اس سے پہلے. سو 80% جو آپ کا ٹریڈ ہے دنیا کا 80% سے زیادہ, اس میں تقریباً 30 بیسس پوائنٹس کی کمی آ رہی ہے ایک چیز. اور اس کے بعد اگر ہم چائنیز انڈسٹری جو آپ نے سپلائی کا پوچھا اس کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آٹو سیکٹر ووہان یا ہوبے اگر ہم پروونس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ مینلی آؤٹ بریک ہوا ہے یہ وائرس, ہونڈا, نسان, پیجو, سیٹرون اور چائنیز اپنا مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں آٹو سیکٹر میں, ڈینفونگ فار ایگزامپل, وہ بھی امپیکٹ ہوگی اس سے. اس کے علاوہ میڈیکل سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں, اور ہمارے پاس پیٹروکیمیکلز ہیں جس میں فرٹیلائزر بنتا ہے, اور سب سے بڑھ کے ٹیکسٹائل جو پاکستان کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا اس میں. تو یہ ساری سپلائی چین جو ہے وہ اس وقت پریٹی مچ ہر سیکٹر ہی اگر ہم دیکھیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات جہاں سے آتی ہیں وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکسپرٹس اس وقت ڈائسی ہیں کچھ حد تک, ابھی تک وہ پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ شاید آپ نے دیکھا ہو, ہانگ کانگ اپنے شہریوں کو $10,000 ہانگ کانگ ڈالر دے رہا ہے, جو کہ پاکستان کے تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں, جسٹ ٹو اسٹیمولیٹ دیئر اکانومی. ایکسپرٹس کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں دنیا میں وہ بھی کم کیے جائیں گے. کچھ ایکسپرٹ سے میری بات بھی ہوئی, لیٹس ہیو اے لک کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. The market is now مارکیٹس اب یہ سمجھنے لگی ہیں کہ اس وبا کے آخری حد تک جانے اور ختم ہونے میں بڑا وقت ہے. ابھی تو لگتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے اور یہ دنیا بھر کی سپلائی چین سے لے کر ٹریول انڈسٹری اور سیاحت کے علاوہ بہت سے شعبوں پر گہرا اثر ڈالے گی. We're going to see real economic impacts. کورونا وائرس کے حقیقی اقتصادی اثرات ابھی سامنے آنا باقی ہیں. ہم کچھ حد تک تو اس کا اثر دیکھ چکے, جیسا کہ ایپل کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں اس کی آئی فون بنانے کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرے گا. آلرائٹ, سو یہ اکانومی کے اوپر جو آؤٹ لک ہے وہ بہت اس وقت کانفیڈنس دینے والی نہیں ہے, کافی گلومی ہے, پریشان کن ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہاں پہ امریکہ میں بھی یہ ڈر بڑھ رہا ہے روز بروز کہ یہاں پہ بھی یہ وائرس پھیل جائے گا. اور سی ڈی سی نے بھی پرچیز کرنا شروع کریں آپ, کیونکہ سونا از اے سیف ہیون. تو کل ہم نے دیکھا کہ ایور ہائی لیول پہ دوبارہ سے اچھا یہ ایڈوائز ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ادروائز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً $2.5 ارب کا مطالبہ کیا ہے کانگریس سے, تاکہ امریکہ کے اندر نہ صرف اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے بلکہ ایسی ویکسین کی تیاری بھی ممکن ہو سکے جس سے عالمی سطح پہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اور جس طرح سے انسانوں کے علاوہ معیشت اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے, جس سے اگین انسان ہی افیکٹ ہوتے ہیں, اس پہ بھی کسی طرح سے قابو پایا جا سکے. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو اسد فار دی ڈیٹیلز. اور کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ہوائی سفر تو متاثر ہوا ہی ہے, اب لوگ بحری سفر سے بھی کنارہ کرنے لگے ہیں. بہت سے مسافروں نے ایشیا کا طے شدہ سفر منسوخ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں بھی چائنیز کھانوں سے پرہیز شروع کر دیا ہے جہاں یہ وائرس اب تک نہ ہونے کے برابر ہے. دوران سفر کورونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
डॉक्टर ने काफी अर्सा पहले खबरदार कर दिया था कि किसी एक जगह छूत का मरज मुमकिन तौर पर सब जगह की बीमारी है। HIV एड्स का आलमी सतह पर फैलना इसकी मिसाल है, या फिर सार्स यानी सुएर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस फरवरी 2003 में चीन में ही सामने आया और मौजूदा सूरत हाल की तरह उस वक्त भी हुकूमत को खुसूसी अस्पताल बनाने पड़े, लेकिन सार्स पर 6 माह में काबू पा लिया गया। उस वक्त तक वो 2 दर्जन से कुछ ज्यादा मुल्कों में फैल चुका था और इसकी बड़ी वजह फजाई सफर था। इससे सबसे ज्यादा टोरंटो मुतासिर हुआ, जहाँ 400 अफराद इसमें मुब्तला और 44 हलाक हुए। आलमी सतह पर किसी भी मरज के फैलने का बड़ा सबब फिजाई सफर ही होता है। जरा सोचें कि हवाई अड्डे और तैयारे में आप और लाखों दूसरे मुसाफिर कितनी चीज़ों को छूते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तहकीक से मालूम हुआ कि हवाई अड्डों पर बहुत कम मुसाफिरों के हाथ साफ होते हैं। अगर हम किसी वबा को रोकना चाहते हैं तो हमें हाथ धोना पड़ेंगे। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि दुनिया भर में हाथ धोने की शरह क्या है। गुज़श्ता जायजे जाहिर करते हैं कि टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद 70% लोग हाथ धोते हैं और इनमें से भी 6 या 7% लोग ही दुरुस्त तरीके से हाथ धोते हैं। दुरुस्त तरीके से मेरा मतलब ये है कि वो साबुन और पानी से कम 15 सेकंड तक हाथ धोते हैं। हमने कुछ और भी तहकीक की और इससे मालूम हुआ कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि हर 5 में से 1 शख्स के हाथ साफ होते हैं। इसके बाद निकोलाइडेज ऐसे हवाई अड्डे की निशानदही करते हैं जो तेजी से किसी बीमारी को फैला सकता है। ऐसे एयरपोर्ट की 2 खुसूसियात होती हैं। एक ये कि वहाँ रश बहुत होता है, दूसरे ये कि ये दूसरे बहुत से हवाई अड्डों और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुंसलिक होता है। दुनिया भर में ऐसे 10 हवाई अड्डे हैं जिनमें न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल, लंदन हीथ्रो, हांगकांग इंटरनेशनल और बीजिंग कैपिटल शामिल हैं। इन पुरहुजूम मकामात पर लोगों की बड़ी तादाद के हाथ साफ नहीं होते। निकोलाइडिस ने हिसाब लगाया कि अगर 60% लोगों के हाथ साफ हों तो किसी बीमारी को रोकने का इम्कान 69% हो जाता है। हत्ता कि अगर 30% मुसाफिर ही हाथ साफ रखें तो बीमारी का फैलाव 24% तक कम किया जा सकता है। वो कहते हैं कि इस बारे में आगाही अहम किरदार अदा करती है। कैरल पीरसन के साथ सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये तो थी हवाई सफ़र की बात, लेकिन आम जिंदगी में भी बहुत सी बीमारियों से माहिरीन कहते हैं कि हाथ ठीक तरह से धो के बचा जा सकता है और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के खिलाफ तो सही तरह से हाथ धोने को एक बहुत अहम ढाल करार दिया जा रहा है। तो 15 सेकंड तक पानी और साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोइए और बहुत सी बीमारियों से बचे रहिए। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में 3 रोज़ से जारी फसादात में अब तक कम से कम 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तहम्मुल की अपील की है। इस खबर की तफसील आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी हम आपके लिए मुसलसल अपडेट्स लेकर आते हैं और अहम इंटरव्यूज़ भी। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रवानगी से कबल एक मरतबा फिर कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की, जिसका पाकिस्तान में खैर मकदम किया गया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली के अब तकरीबन 6.5-7 माह के बाद इस हफ्ते स्कूल दोबारा खुले हैं। इससे पहले जब गुज़िश्ता बरस स्कूलों को मरहलावार खोला गया था तो बहुत से वालिदैन ने बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला किया था, लेकिन इस मरतबा देखा जा रहा है कि स्कूलों में सरगर्मियाँ मामूल की जानिब लौट रही हैं। तफसीलात जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नाफिज की गई बंदिशों और मवासलाती ब्लैकआउट में अगरचे वक्तन फ़वक्तन नरमी की गई और हुकाम ने सितंबर 2019 में हाई स्कूल तक के तमाम तैलीमी इदारों को मरहलावार दोबारा खोलने का ऐलान भी किया, लेकिन वालिदैन ने गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों को स्कूल भेजने से इज्तनाब किया। दिसंबर में मौसमी सरमा की तवील छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल गए हैं और हाजिरी मामूल के मुताबिक है। It's a good step, and already our Kashmiri students are not able to compete with the students outside the state. But जिस तरह 7 महीने के बाद आज स्कूल खुले हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह खुले रहें और कोई
untoward incident نہ ہو جس کی وجہ سے ایک اسکول پھر بند ہو اور ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہیں. As a teacher, I'm very happy that we are again into the schools. I'm into the school. اور ایک استاد کی حیثیت سے میں بے حد خوش ہوں کہ میں دوبارہ اسکول میں آ گئی ہوں اور بچے اسکول میں ہیں. ایک کانفلکٹ زون میں بچوں کو پڑھانا بے حد مشکل کام ہے. وادی میں پچھلے 3 ماہ کے دوران حالات تیزی کے ساتھ معمول پر آئے ہیں. کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ پر اب بھی جزوی پابندی عائد ہے. والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کا مزید وقت ضائع ہو. اسکول یہ ایک ہوتا ہے، ایک ڈسپلن جہاں پہ آتا ہے، بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن پچھلے 6 مہینے سے جو کچھ سب کچھ بند تھا پڑا تھا، اس کی وجہ سے ان کو بھی ڈسٹرب ہو گیا. ماں باپ بھی بڑے پریشان تھے. تو یہ ایک اچھی فیلنگ ہے کہ ہمارے اسکول پھر سے کھل گئے، آہستہ آہستہ ماحول پھر سے ٹھیک ہو گیا. وی آر ویری پازیٹیو اباؤٹ دس چینج. کئی ماہ تک دوستوں سے دور رہنے والے طالب علم بھی اسکول کھلنے پر خوش نظر آ رہے ہیں. آج پہلے دن بہت ٹائم کے بعد اپنے دوستوں سے ملیں گے، ٹیچر سے ملیں گے، ہم پڑھیں گے اب اچھے سے. تو ہم اب یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ ہڑتال نہیں ہو اور ہم اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کریں. اسٹڈیز میں بھی پرابلم آتی ہے بند رہنے کی وجہ سے، تو کھلے ہی رہنے چاہیے اسکول. جموں کشمیر میں سیاسی غیر یقینی کا براہ راست اثر تعلیم کے شعبے پر پڑتا ہے، جس کے باعث بہت سے نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے لیے وادی سے باہر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ یہ سسٹم ایجوکیشن کبھی ڈسٹرب نہ ہو جائے، کیونکہ الٹیمیٹ امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن، تعلیم کا ہونا سوسائٹی میں اور اس کا اچھی طرح چلنا سوسائٹی کے اپلفٹمنٹ کے لیے، سوسائٹی کے امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. وادی کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 3 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت 400 کے قریب افراد اب بھی نظر بند ہیں. اس متنازع قانون کا استعمال کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی رپورٹ ہم جلد لے کر آئیں گے ویو 360 میں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنی خوراک پیدا ہوتی ہے کہ ہر کسی کا دسترخوان بھر سکے، پھر بھی ہر رات کروڑوں لوگ بھوکے کیوں سوتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے خوراک کا ضیاع. عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1.3 ارب ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے، جو کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا تقریباً 1/3 ہے. فوڈ ویسٹ میں امریکہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے، جہاں سالانہ تقریباً 36 ملین ٹن خوراک کسی کے منہ میں نہیں بلکہ کچرے کے ڈبے میں جاتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گروسری سٹورز اور گاہک ایسے پھل اور سبزیاں لینا پسند ہی نہیں کرتے جن پر چھوٹا سا بھی داغ ہو یا وہ دیکھنے میں کچھ عجیب لگتی ہوں. عمران جدون بتا رہے ہیں کہ امپرفیکٹ فوڈز نامی ایک امریکی کمپنی ایسے ہی پھل سبزیوں کو نہ صرف دسترخوان تک پہنچا کر وسائل کو ضائع ہونے سے بچا رہی ہے بلکہ منافع بھی کما رہی ہے. امپرفیکٹ فوڈز کالج کیمپس سے شروع ہونے والا آئیڈیا جو آج امریکہ کے بہت سے گھروں تک پہنچ چکا ہے. اس کی بنیاد بین سائمن اور بین چیسٹر نے 2015 میں رکھی. Most farms were wasting between 20 and 40%. خوبصورتی اور کوالٹی کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث کھیتوں میں اگنے والی خوراک کا 20 سے 40% ضائع جا رہا تھا. اس لیے ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ سین فرانسسکو میں اس مشن کے ساتھ امپرفیکٹ فوڈز کا آغاز کیا جائے تاکہ اس ضیاع کو روکا جا سکے. سین فرانسسکو وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ اور دنیا بھر کو سب سے زیادہ خوراک پہنچائی جاتی ہے. شہر میں قائم سلیکون ویلی نے اس پروجیکٹ کو نہ صرف شروع کرنے میں مدد دی بلکہ کامیابی سے ناقص سمجھے جانے والی خوراک کو گھر گھر پہنچا دیا. ایش ڈیل ویلن اور ان کا خاندان 1 سال سے امپرفیکٹ فوڈز کے کسٹمر ہیں. میرے گھر کے قریب ملنے والے پھل اور سبزی وغیرہ کے مقابلے میں یہ سب انتہائی سستا ہے اور میں کم پیسوں میں کھانے کی ایسی مختلف چیزیں خرید پاتی ہوں جو میں پہلے نہیں لے سکتی تھی یا وہ صرف خاص موسم میں ہی ملتی تھی. ایش ڈیل ویلن ہی کسٹمر کے طور پر اس کمپنی اور اس آئیڈیا پر اتفاق نہیں کرتی بلکہ امپرفیکٹ فوڈز کے ملازمین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کمپنی کا مشن امریکہ میں سالانہ 72 ارب پاؤنڈ ضائع ہونے والی خوراک کو بچانے میں مدد دے رہا ہے. میرے لیے یہ محض نوکری نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا بھر خصوصاً امریکہ میں ضائع ہونے والی خوراک کو بچا رہے ہیں. روزانہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں. امپرفیکٹ فوڈز کی جانب سے یہ ناقص خوراک عام سٹورز میں دستیاب نہیں ہے لیکن ایک ویب سائٹ کے ذریعے اسے گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے
اور مختصر عرصے میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افراد ان کے کسٹمرز بن چکے ہیں. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ہر ہفتے لاکھوں افراد کو اس مشن کا حصہ بنا رہے ہیں. لوگوں کو ہماری بھیجی خوراک بہت پسند آتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ خوراک کے ضیاع کو روکنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے. امریکہ میں اکثر گروسری سٹورز ایسی خوراک کو مسترد کر دیتے ہیں جو ان کی کوالٹی کے معیار پر پورا نہ اترے. امپرفیکٹ فوڈز کا مشن اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ لوگ پھل اور سبزی خریدتے ہوئے خوراک کی چھانٹی کرنا بند کر دیں تاکہ خوراک کو غیر ضروری طور سے ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ دنیا سے بھوک کو بھی کم کیا جا سکے. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی. مستقبل میں انسانوں کی بنیادی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، اس کے لیے نوجوانوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے فیوچر سٹی کمپٹیشن. امریکہ میں منعقد ہونے والا ایک سالانہ مقابلہ جس میں آج کے طالب علم کل کے مسائل کے لیے نئے حل پیش کرتے ہیں. اس سال پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دنیا بھر سے مڈل اسکول کی سطح کے 45,000 طالب علموں نے اپنے آئیڈیاز پیش کیے جنہیں واشنگٹن ڈی سی میں نمائش پہ رکھا گیا. سب سے کامیاب آئیڈیاز کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ موجہ ہے اس سال کا فیوچر سٹی کا مقابلہ جیتنے والا مستقبل کا شہر. یہ تصوراتی ماڈل امریکی ریاست انڈیانا سے تعلق رکھنے والے مڈل اسکول کے طلباء کی ایک ٹیم نے تیار کیا ہے. اس سال مقابلے کا موضوع تھا کلین واٹر ٹیپ انٹو ٹمارو. اس میں طلباء سے صاف پانی کی قابل اعتماد فراہمی پر توجہ دینے کو کہا گیا. اس پروگرام کا مقصد مجموعی طور پر طلباء کو مستقبل کے شہروں کا خاکہ پیش کرنا اور انہیں بنانا ہے. ایک چیز جو اسے لچکدار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استعمال شدہ پانی کو صاف کرنا اور واٹر اسٹیئرز کے علاوہ ایسی سہولیات ہیں جو ہمارے شہر کو صاف رکھنے میں مدد دیتی ہیں. فیوچر سٹی مقابلے کے ایک جج کا کہنا ہے کہ یہ مقابلہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور تخیلات کو پروان چڑھاتا ہے. وہ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ذہن میں اس کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ممکنہ مسئلوں سے نمٹتے ہیں جو مستقبل میں آبادی کے بڑے حصے کو متاثر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے پاس موجود محدود وسائل کو استعمال کرتے ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے نئی ٹیکنالوجی بھی تیار کرتے ہیں. 28 سال سے جاری اس بین الاقوامی پروگرام میں 40 سے زیادہ امریکی ریاستوں کے 15,000 مڈل اسکولوں کے 45,000 طلباء نے حصہ لیا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں بہت ساری انجینئرنگ اور بہت سی مختلف مہارتیں درکار ہوتی ہیں. اس مقابلے کے 4 مختلف حصے ہیں. ایک سم شہر ہے جس میں ایک ورچوئل شہر کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. پھر 1500 الفاظ کا ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے. ایک ماڈل بنانا ہوتا ہے اور ایک پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے جس دوران آپ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بین الاقوامی ٹیموں میں چین کی بھی ایک ٹیم شامل تھی جو چین میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے شامل نہ ہو سکی. ہمارے پاس چین میں مستقبل کے شہر کا بہت مضبوط پروگرام ہے. وہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہاں سے ہماری ٹیم واشنگٹن ڈی سی آئے. بدقسمتی سے اس سال سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. کینیڈا کے لوگوں کو اتنی رکاوٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی انہیں بہت سا بھاری سامان اٹھانا پڑا. اس میں سے بہت سا کام ماڈل کو یہاں لانا تھا. ہمیں اسے یہاں بھیجنا پڑا اور جب ہم پہنچے تو اس کے بہت سے حصے گر گئے تھے لہٰذا ہمیں اس پر دوبارہ کام کرنے میں بہت محنت کرنا پڑی. سرفہرست 5 ٹیموں میں کینساس سٹی میٹروپولیٹن کے علاقے اور شمالی کیرولائنا، نیو یارک کا دارالحکومت البنی اور اڈاہو کے اسکول شامل تھے. گرینڈ پرائز حاصل کرنے والے انڈیانا کے اسکول کے اسٹیم پروگرام کو $7,500 اور انعام کے طور پر امریکی اسپیس کیمپ کا دورہ کرایا گیا. سحر ماجد کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں. پروگرام میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان پہ اپنی رائے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو ضرور فالو کیجیے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.